جس کو یہ نہیں نہ پتا کہ اس کا رب جبار اور قہار کتنا، وہ بندہ بھی کافر ہے، وہ غافل ہے۔ ہم وضو صحیح نہیں کرتے، کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، اٹھ کے آتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں، تو میں کہہ دیتا کوئی بندہ یار تھوڑا وضو صحیح نہیں ہویا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے جی، قبول کرنے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ غافل ہے، وہ بندہ غافل ہے۔ تو نے رب کریم کو رحمان اور رحیم تو ماننا، جبار اور قہار نہیں ماننا۔ جس بندے کو یہ نہیں نہ پتا اگر میں گناہ کروں گا اور رب میرا ناراض ہو جائے گا، وہ بندہ غافل ہے۔ جو بندہ غافل سو بندہ کافر، ایہو مرشد پڑھایا ہوں۔ جو غافل ہو گیا وہ تو کافر ہو گیا، ایہو مرشد پڑھایا ہوں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں غافل نہ ہونا۔ اور ساتویں نشانی دیکھیے، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو بندہ یہ نہیں نہ جانتا اس کا رب مہربان کتنا ہے، مہربان کتنا ہے، مہربان، وہ بندہ بھی غافل ہے۔ یعنی کہ جس دروازے سے تجھے روزی مل رہی ہے، جس دروازے سے تجھے عزت مل رہی ہے، پیار مل رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں رب مہربان کتنا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب مہربان کتنا ہے۔ ایک بندہ بت کو پوچھتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، ساری رات اس کی تسبیح کرتا تھا، اتنے سالوں سے اس کو پکار رہا ہے یا صنم یا صنم۔ مولانا روم نے لکھا ہے یہ واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ یا صنم ساری رات اس نے رٹ لگا چھوڑی، ذرا سی نیند آ گئی، اونگ آ گئی، منہ سے نکل گیا صنم پکارا تھا نا، صنم کہتے ہیں بت کو، تو صنم پکارا تھا، تو کیا نکل گیا منہ سے؟ یا سمد۔ سبحان اللہ، تو توجہ نہیں فرمائی آپ، یا سمد، او بے نیاز مالک۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتوں کو آرڈر دیا، اور جو مانگتا ہے فٹافٹ دے دو، جو مانگتا ہے، جو اس کی حاجت ہے فٹافٹ اس کو عطا کر دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک کافر ہے، بتوں کو پوچھتا ہے، وہ تو تیرا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، وہ تو تیرے گیت بھی نہیں گاتا، وہ تو تیرے نبیوں کو بھی نہیں مانتا۔ یا اللہ پاک اپنی شان رحیمی سے فرمانے لگا، اور فرشتوں دیکھو تو صحیح، ساری زندگی اس نے صنم کہا ہے، ساری زندگی اس نے بت کی ہے، بتوں سے مانگتا رہا تو نہیں ملا، آج ایک دفعہ انہیں کیا ہے؟ سمد، سبحان اللہ، او بے نیاز مالک۔ آج ایک دفعہ ہی اس نے کہا ہے، اگر آج ہمارے دروازے سے بھی خالی چلا گیا، توجہ نہیں فرمائی آپ، ساری زندگی اس نے بتوں سے مانگا تو اس کا کام نہیں ہوا، آج پہلی دفعہ اس نے یا سمد کہا، او بے نیاز مالک، اگر ہمارے دربار سے بھی خالی چلا گیا تو پھر اس کو عطا کون کرے گا؟ عطا کون کرے گا؟ یہ آپ کو اگر بھول گیا، یہ غافل ہو گیا کہ میرا رب کریم مہربان کتنا ہے، تو وہ بندہ بھی غافل ہو جائے گا۔ ایک صحابیہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آواز کمزور ہے آپ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی وفادار صحابیاں۔ آپ کا واقعہ کہ ملتا ہے، مکہ کے جو دن تھے بڑے مشکل تھے، جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو مکہ والے پھر اس کو اذیتیں دیتے، اس کو جبر کرتے، اس کو مارتے۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ نہیں آپ نے سنا؟ وہ خلف بن امیہ کس طرح سے ان پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب میں نے محبوب پاک کا کلمہ پڑھا، کفار کی عورتوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری آنکھیں چلی گئیں۔ تو ایک دن میں بیٹھی تھی حضور پر درود شریف پڑھی تھی، تو کفار نے تانا مارا، تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، اسی لیے تیری آنکھیں ضائع ہوگی، تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں۔ لوگ تانا نہیں مارتے، تو انج کیتا سی تو وہ انج ہو نہیں گیا، وہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ ملنگ فقیر بن جائیں گے، میں تو آنکھیں نہیں سی۔ تو حضرت زنیرہ کو جب تانا مارا انہوں نے کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں تو اس کی وجہ سے تیری آنکھیں چلی گئی۔ اب توکل دیکھیے حضرت زنیرہ کا، اللہ مہربان کتنا ہے یہ بتانا چاہ رہی ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اگر میرا رب چاہے تو، اگر میرا رب چاہے تو، اپنی منشا نہیں، اپنی مرضی نہیں، اگر میرا رب چاہے تو آج رات میں سوؤں اور جب میں صبح اٹھوں تو میری آنکھیں واپس آ چکی ہوں
اور لوگوں نے کہا ویسا ہی ہوا. حضرت زنیرہ رات کو سوئی ہیں, صبح جب اٹھی ہیں, اب تانا مارا تھا نا تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں, وہ بت کیا دیں گے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ بے نیاز مالک ہے, وہ چاہے تو پتھروں میں بھی رزق دے دے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب میں صبح اٹھی تو رب تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ میری آنکھیں واپس آ چکی تھی. میری آنکھیں میرے رب نے مجھے عطا کر دی تھی, واپس آ چکی تھی. تو یہ یقین ہونا کہ میرا رب مہربان کتنا ہے آپ کو بڑی طاقت دے گا. اگر آپ کے کاروبار میں کوئی بندش آ گیا تو یہ یقین رکھیں میرا رب جو بھی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, بہتر کر رہا ہے. ہو سکتا ہے میری منشا اگر آج مجھے اتنا پیسہ مل جائے, اتنا پیسہ مل جائے, تو حاسدین بھی تو ہے نا. اگر رب نے فقیری میں رکھا ہے, غریبی میں رکھا, تو پھر بھی اس کا شکر ہی ہے. 8ویں نشانی دیکھیے, غافل بندے کی نشانی. غافلوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو غافل ہو جاؤ گے. غافلوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو غافل ہو جاؤ گے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بچے جلدی جلدی سگریٹ پہ لگ جاتے ہیں, انہوں نے ماں پیو کہتا سگریٹ پیو, بول کے بتائیے. مدرسے والے کہتے ہیں, ان کے ٹیچر کہتے ہیں, ان کے استاد کہتے ہیں سگریٹ پیا کر. کون کہتا ہے پھر؟ اس کے دوست, اس کا حلقہ احباب, وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا ہے. محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے, بخاری شریف ہے. حضور فرمانے لگے انسان اپنے دوستوں کے مذہب پر ہوتا ہے. جس کو تم دوست بناؤ گے ان قریب تم اس جیسے ہی ہو جاؤ گے. اگر تم بروں کو دوست بناؤ گے, میاں صاحب کیا فرماتے ہیں نا کہ چنگیاں دے لڑ لگی ساں چولی چ پھل پئے. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے, تے جدوں رل گئی میں بھیڑیاں نال اگلے بھی ڈل گئے. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے, تے جدوں میں رل گئی بھیڑیاں دے نال تے اگلے بھی ڈل گئے. حضور فرمانے لگے انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. سوچ سمجھ کر بنانا دوست کس کو بنانے لگے ہو. سوچ سمجھ کر دوست بنانا کس کو دوست بنانے لگے ہو. تو پھر ہمیں تو فخر ہونا چاہیے, ہم نے دوست بنایا نا داتا صاحب کو. اور پھر ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم نے دوست بنایا نا حضرت مولا کائنات شیر خدا کو. ہم نے دوست بنایا نا حضرت امام حسن امام حسین کو. ہم نے دوست بنایا حضور غوث پاک کو. پھر ہم نے یاری لگائی ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے. اور پھر ہم نے یاری لگائی ہے بابا صاحب گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ جو پاک پتن میں رہتے ہیں. اور پھر ہم نے یاریاں لگائی ہیں اعلیٰ حضرت سے. اور پھر ہم نے دوستی لگائی ہے کبھی جماعت علی سے, کبھی مہر علی سے. اور ہم غلام ہیں نا, ہم ماننے والے نا بابا خادم حسین رضوی صاحب کے. سوچ سمجھ کر دوست بنانا, سوچ سمجھ کر. اگر تمہارا دوست سگریٹ پیتا تو ان قریب تم بھی سگریٹ پینے لگو گے. اور ہم نے جن کے ساتھ دوستیاں لگائی ہیں, ہمارے دوستوں نے ہمیں کہا ہے کہ حضور دا ذکر کرنا, رکھا نہیں کرنا. جب بھی کرنا ہے کہنا ہے بالغ اللعاب کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیعک صلو علیہ وآلہ. اور پھر یہ ہمارے دوستوں نے ہمیں سبق پڑھایا کہ تسی انج کہنا ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی مشورہ دیا آپ کو. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جب قصیدہ پڑھنا تو انج نہیں کہنا, آپ نے کہنا اج سکھ مترا دی ودھیری ہے. آج سکھ مترا, سکھ کہتے ہیں امید کو, اڈیک کو, انتظار کو, اور متر کہتے ہیں محبوب کو. آج سکھ مترا دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس اندھیری ہے, تے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اور پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کا دیدار کے لیے میں منتظر تھا کہ حضور کا دیدار مجھے ہو. اور جب حضور کا دیدار ہوا تو کہنے پہ اور مجبور ہو گئے کہ مکھ چند بدر شاہ, اے متھے چمک دی لاٹ, اے مخمور اکھیاں کتھے جاڑیاں, اے مخمور اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور کہنے لگے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. اور پھر جب یہ ساری آپ نے نظم پڑھی, حضور کا قصیدہ پڑھا, نعت پڑھی, آخر پہ جا کے کہنے لگے سبحان اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ۔ اور جب حضور کا چہرہ دیکھا، جلوے دیکھے، تو کہنے لگے سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا۔ او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، تے کتھے تیری سنا، اے مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے جاڑیاں۔ اپنی ذات کہنے لگے میں اس قابل کے حضور کے جلوے دیکھوں کہ کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، اے مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور پھر ہم نے یاری لگائی ہے اعلیٰ حضرت سے۔ اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا، آپ نے کہنا ہے حضور کی تعریف میں، جب آپ نے کہنا تو کہنا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بری، تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بری۔ جب کوئی لفظ نہ ملا، اعلیٰ حضرت کہتے حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل بندے کی صحبت آپ کو بھی غافل کر دے گی۔ ان دوستوں کو بنائے، ان لوگوں کو اپنا دوست بنائے جو آپ کے دل میں رب اور رب کے رسول کی محبت عطا کرے۔ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھیں جو آپ کو بتائیں کہ نبی تے اپنے بوٹ بھی آپ صاف کر دے سن، نبی تو اپنا جوتا بھی خود گانٹھ لیا کرتے تھے، یہ تسی حضور دے شانہ پہ بیان کرتے تھے۔ ہم